الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون صدق الله العلي العظيم. ربع گرامی کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا اور آپ کو یاد رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سچے اہل ایمان ہیں جن کا اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہے، جب جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کبھی بھی رخصت نہیں لیتے، اجازتیں طلب نہیں کرتے، بہانے نہیں بناتے، عذر پیش نہیں کرتے، بلکہ دل کی رغبت اور دل کے شوق کے ساتھ اللہ کے راستے میں اپنے جانوں کی قربانی بھی دیتے ہیں، اپنے بالوں کی قربانی بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان قربانیوں کے عوض ان کے رب نے ان کے لیے جو صلہ رکھا ہے، یہاں جو بھی وہ قربانی دیں گے، جتنا اس قربانی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا، اس کی تلافی کی جو صورتیں اللہ کے ہاں موجود ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں اور کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ چنانچہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب اور آپ کے رفقاء اور آپ کے شاگرد جب بھی آپ نے کسی بھی مہم پر ان کو پکارا ہے اور بلایا ہے تو بغیر شک اور بغیر تردد کے اللہ کے رسول کی پکار پر انہوں نے لبیک کہا ہے اور وہ مہم سر کر ڈالی ہے، جو مہم بظاہر آج بھی مشکل نظر آتا ہے کہ وہ کیسے سر تو یہی کہتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم محبت خاطر یادم، محکم یقین اور مسلسل عمل اور محبت جو یہ ایسی چیزیں ہیں جو جہان کو فتح کر ڈالتی ہیں، کائنات کو فتح کر ڈالتی ہیں۔ جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیر ہے، زندگی کے جہاد میں یہ جوان مردوں کا ہتھیار ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز یقین ہے۔ ہم دعا مانگا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شک سے بچا، ہمیں تردد سے بچا۔ شک اور تردد جو ہے یہ بے عملی پیدا کرتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو یقین ہو کہ صبح کی نماز یہاں مسجد میں پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے رسول کی اس بات پر یقین ہو کہ جو صبح سویرے صبح کی نماز کے بعد ایک رکعت قرآن مجید کی پڑھتا ہے اس کو ایک سرخ پھوٹنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ سرخ پھوٹنی اس وقت جو سمجھیں کہ ایک جدید ماڈل کی کار جتنی قیمت رکھتی تھی، اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ ایک جدید ماڈل کی GLI صبح کی نماز کے بعد اگر ہم درس سنیں گے تو ہمیں مل جائے گی، تو آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں تو آپ جگہ بھی نہ ملتی، لوگ نکلے ہوتے، لیکن چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے لوگ ایسے کاموں کو توجہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی کی کوتاہی اور سستی نظر آتی ہے تو اس کی پشت پر یہ مصیبت ہمارا شک کھڑا ہوا ہوتا ہے، یہ ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا۔ یہ شیطان کا ہتھیار ہے، یہ ایمان کے خلاف شیطان کا اسلحہ ہے۔ شیطان اسی راستے سے انسان کو بے عمل بناتا ہے اور کوتاہ عمل بناتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں قرآن حکیم نے تو کچھ چیزوں کو اتنا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ بس داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ، یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں یہ اجازتیں لینے کے لیے کہ جناب میرے گھر کا مسئلہ، میرے بچوں کا مسئلہ، میرے گھر کے حالات، میں تو نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ۔ انما، کوئی شک نہ کرے اس میں، یہ انّا کا لفظ جہاں کہیں بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے شک، کوئی شک نہ کرے اس پر۔
ان اللہ بے شک اللہ نے، انما یہ یعنی یہ بذات خود یہ لفظ شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انما یستاذنو کا آپ سے اجازت وہ لوگ مانگ رہے ہیں کون لا یؤمنون باللہ، تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ کے اوپر ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری ایمان جو ہے وہ آخرت کے اوپر ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ بھی نہ ہو کہ مرنے کے بعد میں نے کوئی جزا سزا کا ایک مرحلہ گزارنا ہے تو وہ کیوں عمل کرے گا؟ تو آخرت پر ایمان یہ بہت ضروری ہے جی۔ اور پھر فرمایا ورتابت قلوبہم فی فہم ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شک ہے، ان کے دلوں کے اندر شک ہے، اور اللہ کی سنت اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ فزادہم اللہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، جب دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھ پڑتا ہے تو اللہ وہ غنی ذات ہے، اس کو پھر انسان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے بارے میں تو شک کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نا میرے بارے میں تو شک کرتا ہے۔ ایک انسان نے آپ کے اوپر لاکھ کے احسان کیے ہوں، اس کا رزق کھا رہے ہوں، اس کے گھر میں رہ رہے ہوں، اس کے دیے ہوئے کپڑے پہن رہے ہوں، آپ کے گھر کی ہر چھوٹی سے بڑی چیز اس کی ہو، اور پھر آپ اس کے بارے میں شک کریں کہ پتہ نہیں یہ میرا مخلص ہے یا نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات کہہ دے تو پھر کہتا ہے سر میرے بارے میں یار تو شک کرتا ہے، میں نے تجھے یہ دیا، تو نے یہ دیا، میرے بارے میں تو شک کرتا۔ خدا کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں، جبکہ آپ نے تو سنی ہے نا وہ برکتیں۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے اپنے ماتھے کے نیچے یہ حرکت کرتی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے اللہ کے رسول کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی صداقتیں دیکھی اور سنی، اور پھر شک کرتے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی واضح حقیقتوں کو سمجھنے کے باوجود جو شخص کے شک کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ پاک کیا کہتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ پھر اسی شک کی کیفیت میں بیچارہ زندگی گزارتا ہے اور اسی شک کی کیفیت میں مر جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب قبر کے اندر سوال کیا جائے گا کیا کہے گا؟ آپ سب نے سنا ہوا ہے، ہاں جی، لوگ کہتے تھے میں نے سنا تھا، لوگ کہتے تھے میں نے سنا تھا کہ یہ شخص اللہ کا رسول ہے، لوگ کہتے تھے میں نے سنا تھا، جن کو یقین ہوگا جی ساری زندگی میں انہی کا کلمہ پڑھتا رہا، ساری زندگی انہی کے کہنے پہ گزاری، ہاں جی، تو اس کو کیا شک ہوگا؟ تو فوراً پہچان لے گا اور کہے گا کہ یہ میرے آقا ہیں، میرے رہنما ہیں، میں ہی ان کے لیے جیتا اور ان کے لیے مرتا رہا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ورتابت قلوبہم، شک کیا ہے قلوبہم ان کے دلوں نے، فہم فی ریبہم، فہم پس یہ وہ لوگ ہیں فی ریبہم اپنے شک میں، یترددون، یتردد متردد، رد کرنا، یہ آنا اور جانا، اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ یہ ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے، ہاں جی، ارادے باندھ کر انسان توڑتا رہتا ہے کہ یہ کام کروں پتہ نہیں فائدہ ہوگا، یہ کام کروں فائدہ نہیں ہوگا، ہاں جی، کسی جگہ پر جانا اور پھر رد ہو کر واپس آنا، لوٹ آنا، اس کو ساری زندگی اسی تردد کے اندر گزر جاتی ہے۔ وہم یترددون، اور شک کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بے عملی کا شکار ہیں۔ ہمیشہ شک کے انسان بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا، بڑے فیصلے نہیں لے سکتا، بڑے فیصلے کر بھی نہیں سکتا، ڈرتا رہتا ہے انجام سے، یہ ہو نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ جس کو یقین ہو، جس کو محکم یقین ہو، ہمیشہ وہی بڑے فیصلے کرتا ہے، اور بڑی مہمیں بھی انہوں نے سر کی ہیں جنہوں کو ہمیں اپنے مقصد کی صداقت پہ یقین ہے، ہمیں اپنے مقصد کی صداقت پہ یقین ہے۔ اس لیے انشاءاللہ العزیز اللہ کے رسول کے صحابی دعا کرتے تھے کہ ہم ہر مہم میں کامیاب ہوں گے، اور پھر وہ ہر مہم میں کامیاب ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما